جب کوئی قوم ڈٹرمن ہو جائے کہ انہوں نے کوئی ہدف حاصل کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے حملوں سے، لیکن اگر ایران کی قوم ڈٹرمنڈ ہے اور ان حملوں کے بعد وہ یہ سمجھیں گے کہ کیونکہ جو روایتی ہتھیار ہیں کنونشنل ویپنز، اس میں اسرائیل کو بہت برتری ہے، ایران کے جو حق میں چیز جاتی ہے وہ ہے ان کی آبادی، ان کا سائز، لیکن وہ تو تب میٹر کرتا ہے اگر ان کی سرحدیں ملی ہوئی ہوں، جیسے عراق اور ایران کے درمیان تھا۔ یہاں تو ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، گائیڈڈ میزائلز، اور یہاں ٹھیک ہے ڈرونز بھی استعمال ہوں گے، اس میں اسرائیل کو ایک ایڈوانٹیج ہے۔ تو اب یہ جو مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہ جلدی نہیں رکی 2-4 دن میں، تو یہ اور شکلیں اختیار کرے گی یہ جو جنگ ہے جی ان کی۔ اس میں ایران کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کہ ساری اسلامی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اسٹریٹ، آئی ایم ٹاکنگ اسلامک اسٹریٹ، میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، اور وہاں ریاکشن مختلف ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے، جیسے پاکستان کا اگزامپل ہمارے سامنے ہے، آج تک ہمارا بارڈر ڈسٹربڈ ہے، ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ خراسان وہاں بیٹھی ہوئی ہے افغانستان میں۔ اب اگر یہ معاملہ جاری رہا اور ایران کنونشنلی مقابلہ نہ کر سکا، جنگ تو ہوتی جائے گی، وہ پھر جو جس طریقے سے ہوگی وہ میں نہیں اس وقت پریڈکٹ کر سکتا کیا ایران کون سے ہتھیار استعمال کرے گا۔ کچھ ایسے ہتھیار استعمال ہوئے تھے عراق جنگ میں جو میری خواہش ہے کہ نہ ہوں، لیکن جب جنگیں شروع ہیں تو پھر ہر وہ کام ہو جاتا ہے جس کی کسی کو توقع نہ ہو۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 10.5 ڈیلے تو کر سکتے ہیں پروگرام، لیکن اگر ایران کی حکومت اس کرائسس کو سہ جاتی ہے، کیونکہ ان کا اصلی مقصد ریجیم چینج ہے، یہ ایران کے اندر مکمل جوہری تبدیلی چاہتے ہیں، ریجیم چینج چاہتے ہیں۔ اگر ایرانی پبلک حکومت کا ساتھ دے اور ریجیم چینج نہ ہو تو پھر ان کو روکنا بہت مشکل ہوگا، اور ان کی کلینڈسٹین ایفرٹس جاری رہیں گی۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ بڑا اہم نکتہ ہے خورشید صاحب، اور اب سے کچھ دیر پہلے بھی جب پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو رجیم چینج کی بات ہے یا جوہری تبدیلی کی بات ہے، اس تمام پر تناظر میں تو دیکھا جائے، اگر سوال تو یہاں پر یہ ابھرتا ہے کہ اگر ایران ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہوتا تو یقینی طور پر اس وقت صورتحال شاید تھوڑی مختلف ہوتی، شاید اسرائیل یہ کبھی سٹیپ اٹھاتا ہی نہیں۔ خورشید صاحب، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر اقدامات کے بعد تو وہ جو مومنٹم ہے وہ اور زور پکڑے گا؟ جی ہاں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے اسرائیل کی کوشش ہوگی، لیکن افسوسناک بات ایک ہے، وہ مجھے کہنا چاہیے کہ ایران نے پہلے حزب اللہ کے ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو انٹیلیجنس کیپیبلٹیز ہیں بہت زیادہ ہیں ایران کو، یہ اسرائیل کی، اور ایران کو اس بات کا علم تھا، اس سے پہلے ان کے کئی سائنٹسٹ اور جرنیل بھی انہوں نے مارے ہیں۔ تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اگر حملہ ہوا تو اس ممکن حملے کی خطرے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے وڈرا کر لیے تھے اپنے ڈپلومیٹس اور نان اسینشل پرسنز، اسے لگ یہ رہا تھا کہ ایران حملہ کرے گا۔ تو مجھے حیرانی ہے کہ ان کے ٹاپ کے سائنٹسٹ اور جنرلز اپنے گھروں میں کیوں بیٹھے تھے؟ ان کو تو ہونا چاہیے تھا انڈر گراؤنڈ کہیں، جو ان کے وار کی سچویشن، یا کیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے؟ اگر نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تو میں تو بہت حیران ہوں، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ دیکھیں نا، ان کے 5-6 ٹاپ سائنٹسٹ اور ان کے جرنیل انہوں نے مار دیے ہیں۔ لیکن ایران ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے، وہ اس کے ریاکشن جو ہے وہ پھر مجھے خطرہ ہے کہ جو اسیمیٹرک وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حملے کرا سکیں گے ویسٹرن انٹرسٹ پہ، امریکن اور ایرانین انٹرسٹ پہ، تو بڑی مشکل سے ٹیررزم آہستہ آہستہ دنیا کی جان چھوٹ رہی سی، اور ہماری تو ابھی بھی نہیں چھوٹی، کیونکہ ابھی وہاں بیٹھ کے ہم پہ حملے ابھی بھی ہو رہے ہیں اسلامک اسٹیٹ خراسان کی۔ تو یہ جو معاملہ اگر ایسے ہی رہا اور اسرائیل کی برتری رہی
کنونشنل ویپنز میں، تو پھر ایران وہ طریقہ اختیار کرے گا جس میں وہ ساری امریکہ اور ان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچا سکے. تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں بڑی خطرناک بات ہے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ؟ دیکھیں ہمارے پاس دو جگہیں ہیں جہاں ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. ایک تو ہم سیکورٹی کونسل کا ممبر ہیں پاکستان، پھر ہم اس کے علاوہ OIC کے ممبر ہیں. اب لوگ ہنستے ہیں کہ OIC کیا کرے گی. نہیں، OIC کچھ کر سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر اس کے جو مین کردار ہیں سعودی عرب ہے، UAE اور قطر ایز فار ایز دا گلف کنٹریز آر کنسرن، اور پھر جو اسلامی دنیا کے بڑے ملک ہیں اور جن کی بڑی بڑی افواج ہیں، ترکی ہے، پاکستان ہے اور انڈونیزیا، کسی نہ کسی طریقے سے یہ ویسٹ کے ساتھ منسلک رہے ہیں. اور پاکستان اور ترکی کے تو ہسٹورک الائنسز رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ. اسی طرح جو سعودی عرب، UAE اور قطر ہیں، ان کے پاس ویسٹ میں انگریس ہے، وہ وہاں انفلوئنس کر سکتے ہیں پبلک اوپینین کو. اگر انہوں نے یہ ہم مل کے فیصلہ کریں، پاکستان، سعودی عرب، ایران، میں کوئی نئے گروپ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ نئے گروپ کا کوئی تک نہیں ہے، بلکہ مسلم ورلڈ اس سے ڈیوائیڈ ہوگی. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو ایکٹیو ملک ہیں، جو بڑے ملک ہیں، جن کی ویسٹ میں بھی انفلوئنس ہے، وہ ملک جو ہیں اکٹھے ہو کے یورپ میں بات کریں. یورپ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے اور ویسٹرن ورلڈ کے کئی ممالک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، میں صبح ہی دیکھ رہا تھا، ان کے بیانات آ چکے ہیں. اگر ہم لوگ ایفرٹ کریں اور ان کو باور کرائیں کہ یہ ساری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا، ایسی تحریکیں جنم لیں گی جن سے بڑی مشکل سے ابھی جان چھڑائی نہیں گئی لیکن ان کو کمزور کیا گیا ہے، تو شاید اس کا کچھ اثر ہو. درست. اور خورشید صاحب، اس تمام تر معاملے میں جو ڈپلومیٹک مووز ہوتے ہیں، جو ڈائلاگز ہوتے ہیں، وہ کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. چونکہ سر آپ بھی سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، چاہیں گے آپ سے تھوڑا سا جان سکیں کہ کون سے اہم رابطے ہیں جو کہ زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص اگر اس سینیریو میں دیکھا جائے، یعنی کہ اسرائیل اور ایران کے سینیریو میں دیکھا جائے. ویسے تو آپ نے بہت دیگر اہم ممالک کا ذکر کیا جن کا رول یہاں پر اہم ہے، لیکن چاہیں گے کہ اگر آپ چائنا کے رول پر بھی بات کر سکیں، کیونکہ ان کی بھی ایک ہیفٹی انویسٹمنٹ ہے بالخصوص ایران کی چابہار ریلوے میں. دیکھیے، ایران اور روس نے تو اپنی پوزیشن واضح کی IAEA کی ووٹنگ جو وینا میں ہوئی. جی. پاکستان ہسٹوریکلی ایران کے اوپر ابسٹین کرتا ہے، اور ایک موقع پہ مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا، ہم نے ابسٹین کیا اور انڈیا نے ایسا نہیں کیا، یعنی اس کا ووٹ جو ایک قسم کا ایران کے خلاف گیا تھا. لیکن جو روس اور چین ہیں، انہوں نے، امریکہ نے ایک طرف ووٹ دیا، ان دونوں نے مخالفت میں ووٹ دیا. یہ تو کلیئر ہے کہ ان کے انٹرسٹ مختلف ہیں. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ویسٹرن ایڈ کے ساتھ اسرائیل علاقے پہ چھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے امریکہ کی ڈومیننس ہے. یہ چین اور روس کو تو بالکل پسند نہیں ہوگا. اس لیے یہ چین اور روس معاونت کریں گے اس بلاک کی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم ویسٹرن ورلڈ پہ جو ملک اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان میں نے نام لیا تھا آپ کو، 3 گلف کے ممالک ہیں اور ترکی اور پاکستان جو ماضی میں، وہ تو ابھی بھی نیٹو کا ممبر ہے. ترکی جو ہے ہمارے بہت ان کے ساتھ الائنسز رہے ہیں، اور ہمارے پینٹاگون کے اور GHQ کے تو شروع سے الائنسز رہے ہیں جب پولیٹیکلی حالات اچھے بھی نہیں ہوتے تھے. تو یہ جو 5-6 ملک ہیں، اور انڈونیزیا کیونکہ آبادی بڑی ہے اور بڑا ملک ہے، ان کو شامل کرنا چاہیے انڈونیزیا کو. یہ میں سمجھتا ہوں 6-7 ملک اگر اکٹھے ہو جائیں اور یہ OIC میں بھی رول ادا کریں اور پھر یہ افیکٹولی ویسٹ میں لابی کریں، کیونکہ دیکھیں ملٹری پاور تو پریپونڈرنٹ ہے. امریکہ اور اسرائیل اگر ایک طرف ہوں تو ملیٹریلی تو وہ پریپونڈرنٹ پاور ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی پریشر ڈالا جا سکتا ہے. جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی پریشر ڈالا جا سکتا ہے، تو امریکہ اس وقت کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ خورشید محمود قصوری صاحب، چونکہ ہم نے یہ دیکھیں ڈپلومیٹکلی جو پریشر ڈالا، ڈپلومیٹکلی پریشر کیا ڈالا جائے گا وہ بھی بتانے کی ضرورت ہے. ڈپلومیٹکلی پریشر یہ ڈالا جائے گا کہ آپ یہ ساری جو تحریکیں 25-30 سال سے چل رہی تھیں
کوئی اسلامک اسٹیٹ عراق میں بن گئی، اسامہ بن لادن یہاں آ گئے، لمبی چوڑی ایک کہانی تھی، اور آہستہ آہستہ معاملات سیٹل ہو رہے تھے. اب شام میں بھی جو حکومت آئی ہے اس کو ریکگنائز کر لیا ہے اور انہوں نے سینکشنز جو ہیں وڈرا کر لیے ہیں. تو ایک بڑی لمبی ایفرٹ ہوئی ہے، 30-40 سال اس میں لگے ہیں. کیا ہم واپس وہیں چلے جائیں گے؟ یہ ویسٹ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ملک سمجھا سکتے ہیں جن کا مغرب سے تعلق رہا ہے اور ہے اس وقت. اگر ملیٹریلی اس معاملے نے جانا ہے تو پھر تو اس وقت بہت اسرائیل اور امریکہ اگر واقعی ایک طرف ہوں، اور مجھے کسی نے بتایا ہے، میں نے ابھی پڑھا نہیں کیونکہ اتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شاید کو بیان آیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں. مجھے نہیں پتا بالکل ایسا ہی ہے یا نہیں، بیان آیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے جی. اگر ان کا یہ بیان آیا ہے تو واضح ہو گیا ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایفرٹس تو ڈپلومیسی کی ہوں گی، اب جنگ کی تو نہیں ہو سکتی نا. اب جنگ تو ایران نے لڑنی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ لمبی جنگ کوشش کرے گا، لیکن جو ایران کی جو ایئر فورس ہے وہ بدقسمتی سے میرا نہیں خیال ہے کہ وہ مقابلہ. ایران کے پاس میزائلز ہیں اور ایران کے پاس ڈرونز ہیں جس سے وہ نقصان اسرائیل کو پہنچا سکتا ہے. لیکن جس قسم کے حملے آپ نے دیکھا اسرائیل نے کیے ہیں، ہوائی جہازوں سے بھی کیے ہیں، اور بھی 1-2 دن میں کلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے ہوائی جہازوں کے علاوہ کیا کیا اور بھی چیزیں کیا کیا استعمال کی ہیں، وہ کلیئرٹی آ جائے گی. لیکن ملیٹریلی ایئر فورس کے حساب سے تو ان کی بہت بہتر ایئر فورس ہے، ان کے پاس لیٹسٹ جہاز ہیں اسرائیل کے، اور امریکہ کی اگر بیکنگ ہو تو پھر تو بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا ایران کو ان این ایئر وار. درست بات ہے. اور میزائلز کو لیتے ہوئے یعنی ان کے بلبوتے کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران ایک لمبی وار لڑ سکتا ہے خورشید محمود قصوری صاحب؟ ایران کے پاس آپشن کچھ نہیں ہوگا. وہ وارز بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، کئی ہوتی ہیں کہ ڈیلی چل رہی ہیں کہ اسپوریڈک ہے، یہ سارا ایریا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور اس میں جو پرو ویسٹ ممالک ہیں جیسے گلف میں ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی اگر فرض کریں جنگ لمبی ہو اور ایران سنک کر دے ان کے کچھ جہاز، اپنے ہی جہاز سنک کر دے، 3rd کلاس قسم کے جہاز رستے بند کر دے اگر، تو آئل کی پرائسز کو تو آگ لگ جائے گی اور ساری دنیا کی اکانومی پہ اس کا اثر ہوگا. امریکہ پہ زیادہ اثر نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ آئل پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن یورپ ڈیپینڈنٹ ہے، امریکہ نہیں ڈیپینڈنٹ ہے. امریکہ اس لحاظ سے سیلف سفیشینٹ ہے. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ اس میں ہمارا معاون ثابت ہوگا پریشر ڈالنے میں. میں یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر امریکہ اسی طریقے سے اسرائیل کو بیک کرتا رہا تو سعودی عرب، UAE، قطر، چاہے کتنے بھی پرو ویسٹ ہوں، ان کی آبادی جو ہے، دیکھیں نا مسلم سٹریٹ جو ہے، چاہے وہ کائرو میں ہو، چاہے لاہور میں ہو، چاہے وہ رباط میں ہو، وہ ایک طریقے سے سوچتی ہے. حکمران ساری دنیا میں مختلف طریقہ کا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے سوچنے کا، کیونکہ ان کی اپنا ایک ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو یہ تو ویسٹ میں بھی یہ ہے کہ جب ویسٹرن سٹریٹس جو تھیں وہ مظاہرے ہو رہے تھے فلسطینیوں کے حق میں، تو ویسٹرن حکومتوں کی وہ پوزیشن نہیں تھی. لیکن جو مسلمان ممالک ہیں اس علاقے کے، وہ امریکہ کو سمجھائیں گے کہ بھئی ہمارے تو اپنے ملک ڈسٹرب ہو جائیں گے اگر آپ نے اسی قسم کی سپورٹ جاری رکھی اسرائیل کے لیے. تو یہ جو سعودی عرب کا آپ فون بتا رہی ہیں وزیر خارجہ کا آیا ہے، یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے ایرانی ہم منصب سے بات کی. اسی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ یہی ملک وہ ہیں جو میں ریپیٹ کیے جا رہا ہوں، 5-6 میں دوبارہ نہیں کہتا، جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان کو اپنا ڈپلومیٹک ایفرٹ تیز کرنی پڑے گی.
اور یہ ذرا خورشید محمود قصوری صاحب، یہ بڑا ایک اہم ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ایران اگر جو کہ امریکہ کی جانب سے مسلسل بارہا کہا جا رہا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہو جائے، ساری سینکشنز بھی اس کے اوپر سے ختم ہو جائیں گی اور ایک بہتر طور پر ہم اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی بنا سکتے ہیں، تو اس مرحلے کے اوپر کیا ایران واقعی اس طرح کی کوئی چیز سوچ سکتا ہے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونے کے بارے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا کوئی چیز آ سکتی ہے اس کی جانب سے، یا ایران اپنے موقف پر قائم رہے گا، ڈٹا رہے گا؟ جی نہیں، مجھے یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ ایران اس کے بعد اعلان کر دے جی ہم نے اپنا جوہری پروگرام چھوڑ دیا ہے. جب وہ تو سیپریٹ ایشو ہے نا کہ اس کو کتنا دھکا لگے گا، لیکن اعلان تو نہیں کرے گا، کیونکہ ایفرٹ تو یہ ہے، امریکہ کی بھی شاید یہ ہوگی، اسرائیل کی تو ہے، کہ ریجیم چینج آئے. تو اگر ریجیم چینج اگر اس کے نتیجے میں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر تو ان کی جو لیجٹمیسی ہے خطرے میں آ جائے گی، کہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایران میں وہ بھی ان کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ایران میں پبلک اوپینین اگر مان لی جائے ویسٹ کے مطابق ڈیوائیڈڈ ہے، کہ کئی لوگ اس حکومت کے خلاف ہیں، اس کے کوئی پروف نہیں کہ ان کا نمبر کیا ہے، لیکن اگر وہ اس وقت مان جاتے ہیں تو جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی چھوڑ جائیں گے. اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ ایران جو ہے وہ اس میں کہ جی امریکہ نے اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ پیچھے کھڑا ہے تو وہ کہا اچھا جی ہم نے کان پکڑ لیے. یہ مشکل نظر آ رہا ہے، قومیں کرتی نہیں ہیں یہ، اس لیے مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، اور روس اور چین جو ہیں وہ ان ممالک کے ساتھ مل کے اپنا رول ادا کریں، اور پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے، اس کو وہاں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور خورشید صاحب یہاں ایک اہم پہلو تو ایک یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس اقدام سے جو عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے، جس پر پاکستان نے تو اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اسٹرانگلی کنڈیم کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ نے جیسے کہ اس سے پہلے اپنی گفتگو میں حوالہ دیا کہ اس طرح تو ہم 20 25 30 سال پیچھے چلے جائیں گے. آپ تھوڑا سا اگر اجازت آپ دیں تو میں ایڈ آن کروں گی کہ پھر اگر ہم 1618 سے لے کر 48 تک کا اگر جو حصہ دیکھیں، جہاں پر 30 سالہ جب جنگ بندی کے بعد ایک ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ آئی تھی جس نے ایک بنیاد رکھی تھی انٹرنیشنل سسٹم میں اس بات کی کہ جی ایک بائنڈڈ ڈاکیومنٹ ہو جس پہ سوورینٹی کا کانسیپٹ ڈیفائن ہو، تو سر یہ سارے ڈاکیومنٹس پھر محض صرف کاغذات تک ہی خورشید صاحب محدود رہ جائیں گے؟ نہیں، آپ تو اس وقت کی بات کری، میں تو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا پہ چلا جاؤں گا. وہ تو اس سے بھی بہت پہلے کی ہے، جس میں نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آیا ہے. پھر انٹرنیشنل لا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو یونائٹڈ نیشن جنرل، پہلے جنرل وہ لیگ آف نیشنز، پھر یونائٹڈ نیشنز، یہ تو ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے اس سسٹم کی. پھر تو یہ ہوا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور اگر ہندوستان کو ہمارا پاس ویپنز نہ ہوتے جو ہیں، اور ہماری فوج ٹرینڈ نہ ہوتی جتنی ہے، اور وہ بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے، تو ہندوستان بھی جو چاہتا کرتا. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی اس لیے بچے ہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں. تو ساری دنیا پھر یہی نتیجہ نکالے گی نا کہ بھائی نیوکلیئر ویپنز ہی لے لو تو اچھا ہے. تو جو ایفرٹ ہے بنیادی طور پر ڈی نیوکلیئرائزیشن کی، اس کو بھی ایک دھکا لگ جائے گا. صرف کنونشنل ویپنز کی بات نہیں کر رہا، ایک بڑی ایفرٹ ہوئی ہے دنیا میں کہ ڈی نیوکلیئرائزیشن کی طرف جایا جائے. اور پاکستان کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا، ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ اس وقت کہ ساؤتھ ایشیا کو نیوکلیئر فری زون بنایا جائے. اب تو حالات بدل گئے ہیں، جب ہندوستان نے ویپنز 1998 میں ٹرائی کیے، اور ہم نے بھی اس کے جواب میں اپنے ویپنز نیوکلیئر ڈیٹونیشنز کی ہیں. تو جو ساری دنیا میں نان پرولیفریشن لابی ہے اس کو دھکا لگے گا، یہ ایفرٹ ہی تباہ ہو جائے گی. پھر جو ملک یہ سمجھتے ہیں، اور کئیوں کے پاس ہے مثلا ٹیکنالوجی ہے، جاپان کے پاس، جرمنی کے پاس، ان کو کون روک سکتا ہے؟ تو بڑی ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں. تو کل وہ کہیں گی ہم بھی کریں گے، تو وہ اس کے علاوہ اور بہت سے ملک آ جائیں گے. تو یہ اس ایفرٹ کو بھی بہت بڑا دھکا لگ جائے گا جو ایفرٹ ہو رہی ہے کہ نیوکلیئر پرولیفریشن کو روکا جائے. کیونکہ پھر تو لوگ یہی سمجھیں گے اگر آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے تو نیوکلیئر ویپنز از دی آنسر.